السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المقدس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ سورہ سبا کی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے کہیں، اور خاص طور پر ان کافروں سے جو معاند ہیں، سرکش ہیں، جو کبر و غرور میں ڈوبے ہوئے ہیں، جاہل ہیں، ناواقف ہیں حقیقت سے، ان سے کہیں، کیا کہیں؟ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، کہ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن بیشتر لوگ، زیادہ تر لوگ، بہت سے لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں، حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر لفظ بسط، بسطا یبسطو، با سین طا، یہ توسیع اور تکثیر کے معنی میں یوز ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، یعنی زیادہ کر دینا، کشادہ کر دینا، وسعت پیدا کر دینا۔ دوسری طرف قدر کا جو لفظ ہے وہ تقلیل اور تضییق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تقلیل کم کر دینا، تضییق تنگ کر دینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی اس آیت میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیں کہ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو بڑھا دیتا ہے، کثرت سے نوازتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق میں اس کے لیے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے جو اس نے پوشیدہ اپنے بندوں سے کر رکھی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کفار، بہت سارے کافر آپ کو ایسے ملیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو خوب نوازا ہے اس دنیا کے اندر، بلکہ اگر آپ جائزہ لیں گے تو ٹاپ 10 میں ایسے کفار کا نام آئے گا کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوب دولت سے، مال سے اس دنیا کے اندر نوازا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، یہ وبال جان ہے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے کفار کے لیے، یہ مال و دولت جو غریبوں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر، لاچاروں پر، مجبوروں پر، بے بسوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، کبر اور غرور کو اپناتے ہوئے اپنے اس مال اور دولت کی وجہ سے جو ان کو دیا گیا ہے، اور وہ کبر اور غرور کی وجہ سے غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، طرح طرح سے ان کو پریشان کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے عالمی طور پر، عالمی سطح پر اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو زیادہ تر اس طرح کے لوگ آپ کو جو ان سے نچلے درجے کے ہیں ان کو ستاتے ہوئے ملیں گے، اور یہی حقیقت ہے۔ کوئی مال دولت لے کر کے اس قدر اکڑتا ہے کہ زمین پر سینہ تان کر کے چلتا ہے، اور کچھ لوگ تو اس قدر گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں اس مال اور دولت کی وجہ سے کہ اگر ان کے سامنے کوئی بھی شخص جس کا تعلق ان کی برادری سے نہ ہو، ان کی ذات سے نہ ہو، ان کے نسب سے نہ ہو، یا یہ کہ کوئی فقیر ہو، مجبور ہو، کہ جس کی شکل اس کو نہ بھائے تو وہ اس کو مارتے ہوئے، اس پر ظلم کرتے ہوئے اس جگہ سے چلتے بنتے ہیں، اور آپ کو اس قسم کے لوگ زیادہ نظر آئیں گے۔
تو اللہ رب العالمین نے جو ان کفار کو مال و دولت سے نوازا ہے، اس میں بھی آزمائش ہے ان کے لیے، فتنہ ہے، یہ وبال جان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایسے لوگ، یہ بات یاد رکھیں، ایسے لوگ ہمیشہ نفسیاتی طور پر پریشان رہتے ہیں، ٹینشن میں مبتلا رہتے ہیں، ہم، غم، حزن اور ذہنی ٹینشن اور اسی طرح ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ یہ خوش نہیں رہتے ہیں، یہ ظاہری طور پہ آپ کو دکھیں گے ارے انہوں نے بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں بنا لی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ یہ روحانی طور پر اور اندر سے جسمانی طور پر بھی قلبی سکون ان کو میسر نہیں ہے، اور واللہ یہی حقیقت ہے۔ اسی طرح وہ کفار جن کے رزق میں اللہ رب العالمین نے تنگی کر رکھی ہے اور وہ غیروں کو پوجتے ہیں، یہ بھی خوش نہیں رہتے ہیں، یہ بھی پریشان رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے زیادہ سے زیادہ جو جھوپڑ پٹی میں رہنے والے لوگ ہیں، جھوپڑی میں رہنے والے لوگ ہیں، جو چول میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ دیکھ لیجئے ان کو، جو غیروں کو پوجتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا، وہ کبھی خوش نہیں رہتے ہیں، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، ایک مومن بندہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس کے رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھ لیجئے ان جیسے لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر بجا لاتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو رزق عطا کیا ہے اس پر وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ مانگتے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی سے طلب کرتے ہیں، اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے۔ اس لیے مومن جس کو اللہ نے خوب نوازا ہے، رزق میں اس کے کشادگی کی ہے، وہ اپنے سے غریب لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر ان کو خوب نوازتے ہیں، فقیروں کو، مسکینوں کو۔ اسی طرح ایک وہ مومن بندہ جس کے رزق میں تنگی کر دی گئی ہے، وہ بھی خوش رہتا ہے، کیوں؟ وہ صبر کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اس میں کوئی حکمت ہے، ممکن تھا کہ اگر اللہ مجھے مال و دولت سے نوازتا یہ میرے لیے فتنہ ہو سکتا تھا، میرے لیے باعث آزمائش ہو سکتا تھا، اس لیے ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعجب ہے مومن کے معاملے پر کہ اگر اس کو خوشی لاحق ہوتی ہے تو اس پر شکر بجا لاتا ہے، اور اگر اس کو تکلیف لاحق ہوتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور مومن کا پورا معاملہ یہ خیر، بھلائی اور اچھائی سے بھرا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، وہی ذکر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں کیا ہے کہ بے شک میرا رب جو ہے جس کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے جو اس نے پوشیدہ کر رکھی ہے۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا وہ دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ، بہت سے لوگ، بیشتر لوگ اللہ رب العالمین کی اس حکمت سے کہ جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے، نا واقف ہیں، ان کو اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن جو مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ اس حکمت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی حکمت یہی ہے کہ اگر اس نے کسی کو زیادہ رزق دیا ہے تو اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ شخص اس کے لیے مناسب تھا۔ کیوں مناسب تھا؟ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی راہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اور کرے گا۔ لیکن وہ آدمی جس کے رزق میں اللہ نے تنگی پیدا کر رکھی ہے، اللہ کو اس کا علم ہے، اہل ایمان یہی سوچتے ہیں کہ اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اور یہ اس کی حکمت میں سے ہے کہ اگر اللہ نے اس کو زیادہ مال دیا ہوتا، ممکن تھا یہ سرکشی کرتا اور ظلم و زیادتی کرتا،
اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو علم سے نوازا ہے اور ایمان سے نوازا ہے، اور خاص طور پر علم اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، رزق حلال سے نوازا ہے، تو آپ اللہ رب العالمین کا اس پر شکر ادا کیجیے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے مال میں تنگی پیدا کر رکھی ہے تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اس پر صبر کیجئے، لیکن ہاں، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیے۔ اور اللہ رب العالمین کی جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، ان کا ہمیشہ اللہ سے سوال کیا کیجئے، کبھی مایوس مت ہوا کیجئے۔ انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو دنیا میں نہیں دیا ہے تو انشاءاللہ الرحمن وہ آپ کو آخرت میں ضرور نوازے گا اور آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ اس لیے ایک مومن بندہ جو ہے وہ، اس کی طمع، اس کی حرص، اس کا لالچ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آخرت میں ملے زیادہ سے زیادہ، اللہ اس کے درجات کو بلند کرے۔ اس لیے مومن بندے کی طمع اور حرص دنیا کے سامان پر نہیں ہوتی ہے۔ کافروں کی زندگی جو ہے طمع اور لالچ میں ہوتی ہے کہ ان کو دنیا مل جائے، لیکن یہ دنیا میرے بھائیوں ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آخرت کی طرف زیادہ سے زیادہ آپ طمع کیجئے، اور آخرت کے امور پر طمع کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ دنیا میں بھی نوازے گا انشاءاللہ اور آخرت میں۔ اس لیے یاد رہے کہ جو شخص، یاد رکھیں کہ جو شخص جس کا پورا ہدف، پورا کا پورا مقصد دنیا کمانا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے نہ تو دنیا سے نوازتا ہے اور نہ ہی اسے آخرت نوازے گا۔ یا یہ کہ اگر اس نے دنیا میں اس کو کچھ دے دیا تو آخرت میں ایسے شخص کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن وہ شخص جو، جس کا پورا معاملہ اس بات پر مبنی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آخرت میں زیادہ سے زیادہ نوازے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچ یہ ہے کہ اس کو دنیا میں بھی نوازتا ہے، اور آخرت میں بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر کریم جو ہے تیار کر رکھا ہے، رزق کریم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس پر راضی اور خوش ہونے کی توفیق ارزانی بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔